حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے عظیم شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ قریش کے بھی سردار تھے، اور اس کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میں خود دیکھ کر آئے ہوں، میرے گھر کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی کی میں خاص آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، اور خود انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دو بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں زرار ابن زمرہ کنانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رات چل چل کے تھک جاتی تھی اور تاریخی کا راج ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر روتے تھے، اور کس طرح روتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح روتے تھے جیسے کسی آدمی کو سانپ ڈس لے اور وہ خوف کی وجہ سے روتا ہے اور غم کی وجہ سے روتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ یا اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے، میرے تنہائیوں کا سفر ہے، میرے پاس عمل کا توشہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اس بات پر میں اور آپ سوچیں کہ یہ حضرت علی جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، اور خود قریش کے سردار اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اور جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا جنت میں، اس کے باوجود اس کے شاگرد یہ لکھتے ہیں آخر وجہ کیا تھی؟ سب کچھ مل چکا تھا، جنت مل چکی تھی، اس کے باوجود کیوں دھاڑے مار کے روتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا بہترین سبق ہے کہ جس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس پہ ہم دعویٰ کریں کہ یہ ہمارا عمل قبول ہوگا، ہم بٹن کھول کے کیوں ایسے پھر رہے ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھول چکے ہیں، نماز چھوڑ چکے ہیں، روزہ چھوڑ چکے ہیں، ہر نیک کام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہر گناہ کو ہم خرید رہے ہیں پیسوں سے، زنا دیکھیں، سود دیکھیں، شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، غیبت ہو گئی، گالی گلوچ ہو گیا، یہ عام ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس ایسا عمل نہیں جس پہ ہم دعویٰ کریں۔ تو بھئی یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان رو رہے ہیں اور دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس مقام پہ ذرا میں اور آپ سوچیں کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، خیر مر جانا تو مقدر ہے، ہمارا کیا ہوگا آخرت میں۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ اس وقت موقع ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے بھائی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔